اس کو پڑھنے سے، اس کو سننے سے انسان کی جو اپنی زندگی ہوتی ہے تو اس زندگی کا وہ بندہ جائزہ لے کہ دیکھیں یہ شخصیت ہے، یہ کامیاب شخصیت ہے، کن اصولوں کو اپنا کر یہ شخصیت کامیاب ہوئی ہے، اور میں جو ناکام ہوں تو کون سے ایسے اصول ہیں جو زندگی کے اندر میں نے اڈاپٹ کیے ہیں، جن کے اوپر میں چلا ہوں، اس راستے کے اوپر میں چلا ہوں تو مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو کسی شخص کی زندگی پڑھیں تو مزے لینے کے لیے نہیں، کسی شخص کی زندگی سنیں تو ایک تفریح کے لیے نہیں، بلکہ اس طرح کریں، سنیں، پھر اپنی زندگی کی جو کمی کوتاہی ہے وہ تلاش کریں، اس کو دور کریں، اور جن راہوں کے اوپر چل کر وہ بندہ کامیاب ہوا ہے اس راہ کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی جو نشست ہے تو میں چلو آپ کو قبلہ پیر عبدالحق صاحب دریائے رحمت شریف آپ کا میں ذکر آپ کو سنا دیتا ہوں، مختصر جو میرے علم کے اندر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو رشتہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارا آپ سے رشتہ کیا ہے۔ قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ میرے ابو جی کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا شریف آپ کی جو گھر والی تھیں وہ میرے ابو جی کی پھوپھی ہیں۔ تو یہ جو چار بھائی ہیں، یعنی قبلہ پیر عبدالغفور صاحب، عثمان الحق صاحب، اور اسی طریقے سے قبلہ پیر عبدالحق صاحب، غلام حسن استاذ، یہ چاروں جو ہیں تو میرے والد صاحب کی پھوپھی کے بیٹے، اور جو عثمان الحق صاحب ہے قبلہ عبدالحق صاحب کے بھائی ہیں جو، تو ان کے جو گھر والی وہ پھر میری پھوپھی ہے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کے جو صاحبزادے ہیں آپ جانتے ہوں گے، محترم قمر الحق صاحب، محترم نور الحسن صاحب، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ 2010 کے اندر آپ بھی انتقال فرما گئی تھی، اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ تو ہمارا رشتہ دریا شریف سے یہ ہے کہ یہ ہماری ابو جی کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ 1960 آپ کی تاریخ پیدائش ہے جو میری معلومات ہیں قبلہ پیر عبدالحق صاحب کی۔ آپ 1960 کے اندر، میرے جو والد صاحب ہیں تو ان کی 1965 ہے، عبدالحق صاحب کی جو ہے وہ 1960 ہے۔ 1960 کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ میرا تھوڑا حافظہ بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ تھوڑا میرا حافظے کو فرق لگا ہوا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں مجھے فرق کافی سارا لگا ہوا ہے، تو کچھ تھوڑی بہت یہ اس طرح میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا زبانی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں ان کی جو زندگی اس کے اوپر کوئی کتاب تو نہیں نا۔ بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو میں نے سوانح عمری بیان کی تھی وہ لمحات نور کو میں نے سامنے رکھا تھا، لیکن قبلہ پیر عبدالحق صاحب کی تو سوانح عمری لکھی ہوئی نہیں ہے نا۔ تو جو کچھ لوگوں سے سنی سنائی، اپنے والد صاحب کی سنی سنائی جو باتیں، انہیں کے اوپر میں گفتگو کروں گا، تو کچھ کمی کوتاہی ہوئی تو معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ 1960 آپ کی تاریخ پیدائش ہے، اور آج سن 2022 ہے تو اس کے حساب سے آپ کی جو عمر مبارک کی تقریباً 62 سال بنتی ہے۔ انتہائی نورانی شخصیتیں، انتہائی ملنسار شخصیتیں، اور آپ کی سب سے بڑی جو خوبی ہے جو ہم نے نوٹ کی ہے تو وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے نا، وہ ہر مومن مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس کنڈیشن کے اندر، جس پوزیشن کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر راضی رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ اس لیے بعض صوفیاء نے دعا بھی ترک کر دی تھی، حالانکہ دعا ایک عبادت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جو کچھ ہماری ضرورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جلووں کے اندر گم کر دیا ہے، اس کی ہستی کے اندر ہم گم ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، تو ہمارا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم تو اسی طرح کہ جس طرح وہ مردے کے ہاتھ کے اندر جو ہوتا ہے نہلانے والا جو غسال ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو مردہ ہوتا ہے، ہماری تو کیفیت وہی ہے۔ تو وہ جو نہلانے والا ہوتا ہے نا، غسل دینے والا، وہ مردے کو ادھر کرے ادھر کرے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ید قدرت کے اندر اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آباد رکھے، یا اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس راضی ہے ہم اسی طرح راضی ہے، لہذا وہ بندے دعا بھی نہیں کرتے۔ تو قبلہ پیر عبدالحق صاحب کی سب سے جو بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والی شخصیت ہے۔ 1987 کے اندر آپ کی جو گھر والی ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہوئی تھی 1987 کے اندر، اور قبلہ مولانا محمد امین صاحب، حافظ ساجد صاحب کے جو نانا جان ہیں، ان کی جو صاحبزادی تھی وہ آپ کے گھر والی تھی۔ 1987 کے اندر ان کا انتقال ہوئے، اور مولانا محمد امین صاحب کا تعلق بھی علماء دیوبند سے ہے، لیکن وہ آج کل کے علماء دیوبند نہیں تھے، جس طرح آج کل آپ رنگ دیکھتے ہیں اس طرح نہیں ہے، وہ پرانے علماء دیوبند تھے، ان کے اندر ادب تھا۔ مجھے اپنے والد صاحب نے سنایا، وہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ پل کے اوپر پہنچتے تھے تو اپنی جوتیاں اتار لیتے تھے، جوتیاں ہاتھ میں پکڑ لیتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ولی کے دربار کے قریب پہنچ چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ولی کی بستی کے اندر میں داخل ہونے لگا ہوں۔ تو میں بس اسی طرح ہی کہ بس اس موسیٰ پل کے اوپر دریا شریف کی حدود شروع ہوتی تھی، وہ اپنے جوتیاں اتار لیتے تھے،
اور میں آپ کو یہ بات ایک بتا دوں، اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے ایمان نہ نصیب کرے اگر میں رشتہ داری کی وجہ سے اس طرح کہوں، دریا شریف ایک ایسی خانقاہ ہے کہ جس مزار کے اوپر آپ جائیں نا، مزار کے اندر برکت ہوتی ہے، یعنی آپ اندر انٹر ہو جائیں گے نا، ولی اللہ کے مزار کے پاس پہنچ جائیں گے نا، آپ کو برکت محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں نا کہ ما حولہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کے ارد گرد بھی کہتا ہے کہ برکت والا ہے۔ پھر وہ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ وہاں پر برکت مانوی بھی ہے، وہاں پر برکت حسی بھی ہے، بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے خوبصورت باغات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں، نیک جو لوگ ہیں، مقبولان خدا ہیں، ان کی وہاں پر قبریں ہیں، تو ان کی وجہ سے اس کا ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ نے، مسجد اقصی کا ارد گرد بھی اللہ تعالیٰ نے برکت والا رکھا ہے۔ تو باقی جتنے بھی مزارات ہیں آپ وہاں پر جائیں گے نا تو آپ کو وہاں پر برکت محسوس ہوگی۔ لیکن دریا شریف کا اس طرح بس خاصیت ہے کہ آپ مزار شریف کے احاطے کے اندر نہیں، آپ دریا شریف کی حدود کے اندر داخل ہوں، اس طرف سے آئیں نا تو موسیٰ پل سے آگے ہو جائیں، اس طرف سے آئیں تو ساما جو گاؤں ہے، ساما گاؤں سے آپ اندر داخل ہو جائیں، اس طرف سے جائیں تو یہ جو امیند کا ایریا ہے اس سے آپ آگے جائیں چوک کے اندر، چوک سے آگے آ جائیں دریا شریف کی طرف آ جائیں، کالو گاؤں کی حدود سے آگے نکل کر، تو وہاں پر ایک آثار برکات آپ کو نظر آئیں گے، انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کے نظر آئیں گے، بشرطے کہ انسان کا من صاف ہو۔ لیکن دل دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں کہ نجاست کے اندر ڈوبا ہوا ہو، دنیا کی آلودگیوں سے دل ملوث ہو، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ بندہ کہیں پر بھی چلا جائے، دریا شریف تو دریا شریف ہے، وہ گولڈا شریف چلے جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے گھر مکۃ المکرمہ چلا جائے، بیت اللہ شریف چلا جائے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حرم کے اندر داخل ہو جائے، تو ظاہری سی بات ہے اس طرح کی پھر برکات اس طرح دیکھنے والے نہیں دیکھتے۔ لیکن جن کے من بالکل صاف ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پھر جو انوار و تجلیات ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں، وہ اور کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ صوفیاء کا معاملہ ہے، یہ اس مقام کے اوپر بندہ پہنچ جائے تب بھی یہ باتیں بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ ویسے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف وہ کہنے کی چیز نہیں ہے، تصوف کرنے کی چیز ہے، تصوف محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا محمد امین صاحب، ان کی بیٹی تھی آپ کے گھر، 1987 کے اندر ان کا انتقال ہوا، پھر فکس 16 سال کے بعد، یعنی آپ کے گھر والی کے 16 سال بعد سن 2003 کے اندر آپ کے جو بیٹے وہ دنیا سے رخصت ہوئے، مجتبی الحق وہ رخصت ہوئے۔ پھر فکس 16 سال کے بعد آپ کے جو دوسرے صاحبزادے تھے مصطفیٰ الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 1987 سے لے کر 2019 تک 32 سال تقریباً بنتے ہیں۔ ان 32 سالوں میں یعنی یہ 3 انتقال ہوئے، گھر والی اور 2 بیٹے، کبھی بھی آپ کی جو زبان ہے اس زبان سے آپ نے کوئی جملہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی، بالکل آپ جس طرح وہ خاموش ہوتا ہے بندہ خاموش رہے، ایک جملہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بیٹے کا بہت دکھ ہے، گھر والی کا دکھ ہے، میرا دوسرا بیٹا بھی اب تو چلا گیا، میں تنہا رہ گیا ہوں، کچھ بھی نہیں آپ نے بولا، بس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اور یہ سب سے بڑی ولایت ہے اور یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک مومن مسلمان کی، ایک جملہ بھی نہیں۔ ہمیں تو بخار بھی ہوتا ہے نا تو فیس بک کے اوپر ہم پوسٹ چڑھا دیتے ہیں، دعا کرنا، سارے دعا کرنا، مجھے بخار ہو گیا، مجھے زکام ہو گیا، سارے دعا کرنا۔ وہی پتہ نہیں مجھ سے کوئی ماتم ہوتا ہے ہمارے گھروں کے اندر تو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہی اللہ جی کفریہ جملے بولتی ہیں، وہی اللہ جی تجھے امی ملے تھے نعوذ باللہ من ذالک، پتہ نہیں کیا قصور ہوا تھا ہم سے، یہ کفریہ جملے سارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گولڈا شریف آپ کی بھی یہی کیفیت تھی۔ بہرحال ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ تو اپنے موقع کے اوپر ہم کریں گے۔ آپ کے بھی جو بھائی رخصت ہوئے تھے معین الحق شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی بس خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور جملہ آپ کو ہی نہیں بولتے تھے۔ تو عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ دریائے رحمت شریف، آپ کی سب سے بڑی خوبی میں پھر جملہ دہراتا ہوں یہ کہ آپ راضی برضا خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہنے والے، کوئی جملہ آپ نے زبان سے نہیں بولا۔ مجھے اپنے والد صاحب نے ایک بات سنائی، میں نے ان سے ایک بات پوچھی تھی، میں نے کہا جی آپ مجھے یہ بتائیں، عبدالحق صاحب کو اتنا واعظ و نصیحت بھی نہیں کرتے، خاموش رہتے ہیں، دیکھیں نا جو چار زبان خطیب ہوتے ہیں، بڑے بڑے سونی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو کلام ہوتا ہے یہ بھی مثل جادو کے ہوتا ہے، جو بندہ کلام کرنے والا ہوتا ہے، گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، آپ اس کو جادو سمجھیں۔ ان من البیان لسحر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کہ بعض بیان ایسے ہوتے ہیں جو سحر کا درجہ رکھتے ہیں، جادو کا درجہ، کسی کے اوپر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا اس طرح کوئی گفتگو بھی نہیں کرتے، اگر تقریر بھی کرتے ہیں تو سادی سادی آپ کی گفتگو ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ کیا کہتے ہیں کہ غم دکھ
شیئر کرنا، اس قسم کی باتیں آپ کی ہوتی ہیں۔ تقریر کے دوران ہی سب کو مخاطب بھی کرتے رہتے ہیں، محبت بھری باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح آپ کا کوئی موضوع بھی نہیں ہوتا۔ پھر بھی میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ابو جی آپ مجھے یہ بتائیں دنیا پھر بھی اتنی کیوں ٹوٹتی ہے؟ دیکھیں لاہور سے، کراچی سے، فیصل آباد سے، یہاں تک کہ لندن، امریکہ سے بھی لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ کی وہ جگہ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، مسجد کے اندر ڈیرا رکھ لیتے ہیں، 10 20 دن انتظار کرتے ہیں ایک جھلک کے لیے، پھر ایک جھلک آپ باہر جس وقت منہ دکھاتے ہیں تو پھر لوگوں کے اوپر وجد طاری ہو جاتا ہے اور حق ہو کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں پھر اچھے عمل کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر میں ان کی محبت رکھ دیتا ہوں۔ پھر وہ دوسری حدیث پاک بھی جو جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل کو بلاتے ہیں مسلم شریف کی کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فلاں سے محبت کرو، پھر آسمان کے اوپر ندا دی جاتی ہے، پھر آخری الفاظ یہ کہ یوزع له القبول، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، لوگوں کے محبوب ہوتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ پہلے محبوب خدا بنتے ہیں، محبوب جبریل بنتے ہیں، محبوب ملائک بنتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت رکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو سچی مچی واحد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ایکٹ ہوتی ہے نا، دیکھیں نا دنیا سے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کچھ دنیاوی مفادات کے لیے کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت۔ تو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے، پھر اس قسم کے جو لوگ آتے ہیں دنیا کے اندر اور یہ لوگ محبت کرتے ہیں، تو یہ بات آپ سمجھیں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر یہ لوگ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب بنتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، پھر محبوب جبریل بنتے ہیں، محبوب ملائک بنتے ہیں، اس کے بعد محبوب۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ زمین والوں کے دلوں کے اندر محبت ہے، تو اس کا مطلب صاف ستھرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس اللہ تعالیٰ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، اور ساری آسمانی مخلوق اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نشانی ہے مخلوق خدا کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے، ایمان کے صدقے، نیک اعمال کے صدقے۔ یہ تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ بہرحال میں نے پوچھا، میں نے کہا ابو جی آپ بتائیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ یاد رکھیں، مجھے ابو جی کہتے ہیں بیٹا 3 باتیں میں نے زندگی کے اندر دیکھی ہیں، ان کے اندر 3 باتیں یہ دیکھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے انتہائی وفادار ہیں آپ کے۔ کس طرح؟ دیکھیں جہاں پر والد صاحب نے کھڑا کیا کہ بیٹا آپ نے یہ نماز پڑھانی ہے، یہ زہر الشریف کے اوپر، آپ چپ کر کے پوری زندگی اتنی پابندی آپ نے کی ہے، اتنی پابندی۔ آج کل کے ائمہ خطیب کو دیکھ لینا، میں قسم تمہارے سامنے اٹھاتا ہوں، میں نے کئی دفعہ ارد گرد دائیں زور کی نماز پڑھی، کوئی بندہ نہیں ہوتا مسجد کے اندر۔ میں پوچھتا ہوں امام صاحب کدھر ہیں؟ کوئی کہتے ہیں جی فلاں گھر کے اندر وہ جاتے ہیں تعویذ کرنے کے لیے، تعویذ دینے کے، کوئی مینا بازار کے اندر ہوتے ہیں، کوئی دکانداری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک معافی دے، وہ کوئی بھی ٹنڈا منڈا آگے ہو کر نماز پڑھا دیتا ہے، جس کو خود پتہ نہیں اللہ پاک معاف کرے نماز آتی ہے یا نہیں آتی۔ لیکن لوگ آپ کو پتہ ہے آج کل دینداری کا وہ سٹینڈرڈ معیار یہی ہے کہ بس داڑھی دیکھتے ہیں، اوپر سار کے اوپر پگڑی دیکھتے ہیں تو بس آگے وہ کر دیتے ہیں اس کو۔ تو کوئی بھی بندہ آگے ہوتا ہے تو آگے ہو کر وہ نماز ادا کرا دیتا ہے، امام صاحب نہیں ہوتے۔ پھر امام صاحب ہوتے بھی ہیں تو 6 مہینے گزارا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں جگہ 2000 مجھے زیادہ ملتا ہے، میں وہاں پر چلا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قبلہ پیر عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اتنے اچھے انداز کے اندر آپ نے اس طرح کی ہے کہ اپنے والد صاحب کی اللہ اکبر وہ ڈیوٹی نبھائی ہے، آپ کی اطاعت کی ہے کہ زمانہ میں کہتا ہوں اس کی مثال آپ نہیں دے سکتے۔ اتنی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کروانا، امامت کروانا۔ تو پہلی آپ کے ابو جی مجھے کہتے ہیں بیٹا خوبی یہ۔ دوسری مجھے والد صاحب نے جو بات بتائی ہے وہ کہتے ہیں بیٹا دوسری بات ان کے اندر یہ کہ بالکل ابتدائی جوانی کے اندر، دیکھیں نا میری تو عمر ابھی 30-31 سال ہو چکی ہے نا، تو میری تو اب ابتدائی آپ نہیں کہہ سکتے نا، بندہ 17 برس 18 برس کا بندہ جوان ہو جاتا، تو اس وقت آپ نے یہ داڑھی مبارک جو بالکل سچی جس کو کہتے ہیں ابتدا کے اندر یہ جو بال پھوٹتے ہیں نا بس ان کو چھوڑ دینا۔ تو پھر میں اس کو چھوڑ دیا، سر کے اوپر امامہ شریف باندھا اور پوری زندگی بس اسی طرح نگاہ جھکا کے آپ نے رکھی، اوپر نہیں دیکھا۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں محفل کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، نگاہیں جھکا کے آپ نے رکھی، ہمیشہ نگاہ جھکا کے رکھی۔ اور تیسری فرماتے ہیں بیٹا آپ کے اندر خوبی یہ تھی سخی۔ کوئی بھی شخص آتا ہے، دیکھیں آپ کو پتہ ہے پیران عظام کیا کرتے ہیں، وہ قابو کرتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے قابو کرتے ہیں۔ کوئی بھی آئے بس مریدوں کی جیب کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے، بس کسی طریقے سے ہم جمع کر لیں۔ لیکن کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے کسی بھی ذریعے سے،
چاہے مخلوق خدا ان کا ذریعہ بنتی ہے، کوئی کاروبار ان کا ذریعہ بنتا ہے، پھر اسی طریقے سے وہ اللہ کی راہ کے اندر لٹاتے بھی ہیں، یعنی مال کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ مال کا حق کیا ہے؟ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، کروڑوں روپے اللہ تعالیٰ دے، اربوں روپے اللہ تعالیٰ دے، مال کو مانا اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، دنیا حلال آپ کمائیں جتنی مرضی، اس کا حق ادا کریں۔ اس کا حق کیا ہے؟ لٹائیں دونوں ہاتھوں سے، غریب کے اوپر، مسکین کے اوپر، اس کی زکوٰۃ ادا کریں، نفلی صدقہ دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، کاروبار کریں، لوگوں کو روزگار ملے، یہ اس کا حق ہے مال کا۔ اور دوسری بات خاص جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لکھی ہے کہ اس کی محبت دل کے اندر داخل نہ ہو، کہیں اس طرح نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اوپر دنیا کی محبت غلبہ آ جائے، مال کی محبت غلبہ آ جائے، یہ مال کا حق ہے۔ اس طرح اگر مال کسی کے پاس ہو تو وہ نور اعلیٰ نور ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیر کس طرح کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، لیکن یہ پیر اس طرح کے دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں۔ کئی دفعہ ان کے عام سے مرید ہوتے ہیں، مجھے جیب سے نکال کے انہوں نے دکھائے ہیں، کہتے ہیں جی یہ دیکھیں 50,000 کسی نے پکڑ ہوتا ہے، کسی نے کہتے ہیں ابھی ملاقات ہوئی اور قبلہ پیر صاحب نے عنایت فرمائے۔ کئی غریب گھروں کے چولہے جلتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہے، اچھی طرح مجھے بھی بات معلوم ہے۔ یہ 3 خوبیاں کہتے ہیں بیٹا یہ میں نے ان کی زندگی کے اندر دیکھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو آپ کو عزت عطا فرمائی ہے، شاید یہ 3 وجوہات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے۔ اور بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہے، اور بھی ہوں گی، ہزاروں ہوں گی، لیکن ظاہری طور پر وہ کہتے ہیں بیٹا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو کرم کیا ہے تو وہ اس طرح ہے۔ باقی قرآن پاک تو آپ کو پتہ ہے، دریا شریف جس نے پڑھا ہے الحمدللہ اللہ اکبر، وہ تو بے مثال حافظ ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے زندگی کے اندر، خود میں نے اپنے والد صاحب کا قرآن بھی سنا، ان کا بھی سنا، زیر زبر کی غلطی بغیر 4 سوا 4 گھنٹوں کے اندر آپ نے مکمل قرآن 2 رکعتوں کے اندر ادا فرمایا، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کیا ہے، اور سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد اس کے اوپر پہنچ کر آپ نے پہلی رکعت پڑھی ہے، پھر آگے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دوسری رکعت مکمل کر کے آپ نے سلام پھیرا، 2 رکعتوں کے اندر پورا قرآن۔ اور قرآن بھی اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ حافظ جس طرح کرتے ہیں بس اللہ یہ معاف کرے، اس طرح نہیں، ایک ایک لفظ اگر آپ جس طرح حضرت قبلہ سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موتی جن لوگوں نے سنا ہے، اور جن لوگوں نے عبدالحق صاحب کا سنا ہے، ان کو بھی معلوم ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ تو قرآن پاک کے آپ عاشق تھے، دریا شریف تو ظاہری سی بات ہے وہاں پر تو جو حافظ ہیں پھر بے مثال حافظ ہیں، بے مثال حافظ ہیں۔ تو قرآن پاک کی آپ کی جو شخصیت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو بے مثال شخصیت عطا فرمائی۔ آج سے مجھے ہمارے گاؤں کے تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، منیجر اجمل صاحب بینک منیجر تھے، عجب خان، اورنگزیب اور ڈاکٹر رستم، یہ ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے مجھے سنایا تھا آج سے تقریباً کم از کم 40 سال پہلے کی بات، عبدالحق صاحب بالکل اس وقت ینگ ایج کے اندر تھے، ادھر ہمارے گاؤں کے اندر کہیں کسی جنازے کے اندر آئے تھے، بالکل نوجوان تھے، مطلب 20-25 برس آپ کی عمر ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں حالانکہ ہمارا گاؤں تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلکی طور پر بھی مخالف ہیں، دیوبندی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں لوگوں کے اوپر سیر طاری ہو گیا تھا، لوگ رک رک کر درختوں کے اوپر لوگ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے مطلب لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کا روب رکھا ہے اور آپ کی محبت رکھتی ہے لوگ۔ مطلب ابھی بھی دیکھیں بیٹے کو ان کا جنازہ تھا، میں کہتا ہوں لوگ ہیں نا وہ بس کیا میں کہوں کس طرح وہ نکلیں، کس طرح مجھے تو حیرانگی ہوئی اس بات کے اوپر کہ وہ اس مجمع سے نکل کر اپنی گاڑی تک پہنچے کس طرح۔ تو ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کسی کو عنایت فرماتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو ایک نصیحت اور بھی میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں گولڈا شریف ہو، دریا شریف ہو، کوئی بھی خانقاہ ہو، خاندانی مسائل کے اندر ہمیں نہیں پڑھنے چاہیے، آپس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بھائی جو ہوتے ہیں آپس میں، ظاہری سی بات ہے کہ وہ گھر کی جو بہن بیٹی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، دوسرے باہر سے کوئی سرخ دوپٹہ بھی نظر آ جاتے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کی بہن بیٹی کو وہ ہلکا ہی سمجھتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ سارے وہ کہتے ہیں نا گھر کا پیر ہلکا ہوتا ہے، آپس میں یہ خاندانی اختلاف بھائیوں کے ہوتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ان کا معاملہ اور ہوتا ہے آپس میں۔ تو کبھی بھی کوئی اس طرح اختلافی بات معلوم ہے، ہمارا حق نہیں بنتا، خاص کر مریدوں کا۔ میں تو دیکھو دریا شریف کا مرید بھی نہیں ہوں، لیکن میں مریدوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نہ دیکھا کریں کہ فلاں بھائی نے کیا کہا ہے، دوسرے نے کیا کہا۔ تم اگر لینا چاہتے ہو فیض، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فیض ہے، تم آنکھیں بند کر لو، ان کے خاندانی معاملات سے تم آنکھیں۔ یہ دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اور قبلہ شاہ عبدالحق صاحب آپ کے چاچو، شاہ معین الحق صاحب جو ان کے بیٹے ہیں شاہ عبدالحق صاحب کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے مانسر شریف کے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے سنا ہے کہ ایک شخص آ گیا ایک دن،
آ کر کہنے لگا ہے میں آپ کا صلح کرواتا ہوں. آپس میں کچھ ہو گیا، خاندانی معاملات ہوں گے، مجھے تو معلوم بھی نہیں، اور اگر ہوں بھی تو میں ذکر کبھی نہیں کروں گا. تو آپ پیر نصیر الدین صاحب تو جلالی تھے، ان کی طرف دیکھنے لگے. اچھا اے چول، تم شکل اپنی دیکھو. ہمارا بلاتے ہیں معین الحق شاہ صاحب کو، دامت برکاتہم العالیہ، ان کو بلاتے ہیں. ادھر آئے معین الحق شاہ صاحب، ادھر. واہ جی بھائی جان آئیں. ظاہری سی بات ہے آپ کی جو ہیں تو وہ جو آپ کی ہمشیرہ صاحب ہیں ان کے گھر والے بھی ہیں اسی طریقے سے. اچھا ان کو بلاتے ہیں، تایا ذات بھی ہیں، ان کو بلاتے ہیں ادھر آئیں. تو وہ کہتے ہیں ادھر آئیں، میرا اور آپ کا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. پھر یہ دیکھیں یہ مولوی صاحب وہ پگڑی باندھ کر بڑی سے آ گئے ہیں. اٹھو خب جاؤ، ہمارا آپس میں کوئی ہے ہی نہیں اختلاف. کیا اس طرح کی نوعیت ہونی چاہیے. پیران عظام کو بھی چاہیے کہ دیکھیں اگر کوئی معاملات ہو تو اپنے مریدوں کے ساتھ ڈسکس بھی نہ کریں، اور اگر مرید کو یہ بات معلوم ہو جائے تو مرید کا حق بنتا ہے کہ اگر وہ فیض لینا چاہتا ہے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے. میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ ابھی پھر اذانیں ملنا شروع ہو گئی ہیں. بات کو چلو اب میں مختصر کرتا ہوں. شارٹ میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اچھی خوبصورت عمر گزاری ہے، صبر و شکر کے ساتھ گزاری ہے، ملنساری کے ساتھ گزاری ہے، عاجزی کے ساتھ عمر گزاری ہے. اور اپنے جو ان کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں، اپنے جو مرید ہوتے ہیں، ان کی بہت ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور بہت ان کا خیال بھی رکھتے ہیں. بہت ان کا خیال رکھتے ہیں، حد درجہ ان کا خیال رکھتے ہیں. اور بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو عرس مبارک ہوتا ہے وہ بھی بہت شایان شان، ان کی شایان شان مناتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں، بہت اخراجات ہوتے ہیں، بہت بڑے دور دور سے علماء کو بلاتے ہیں. تو بہت اچھا عرس مبارک ہوتا ہے. میری آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں کبھی کسی عرس کے اندر شریک نہیں ہوں، کبھی بھی. پوری زندگی میں نے عرسوں کو دفاع کیے لیکن کسی عرس کے اندر شریک نہیں ہوا ہوں. میلاد النبی، میلاد کے جلوسوں کو پوری زندگی دفاع کیے لیکن کبھی کسی میلاد کے جلوس کے اندر میں شریک نہیں ہوا ہوں. میری بات آپ سمجھ گئے؟ میں شریک نہیں. مبارک دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت اچھا اپنے والد گرامی کا عرس مبارک بھی مناتے ہیں. اور علماء کو سب سے بڑی بات یہ کوئی درباری خطیب نہیں ہوتے آ کر تعریفیں کریں. میں نے دیکھا شریف جلالی صاحب کو انہوں نے بلایا ہے، اسی طریقے سے کوکب نورانی صاحب ہیں ان کو بلایا ہے، تو اور بھی علماء ہیں، اچھے اچھے علماء ہیں ان کو بلایا ہے. تو وہ لوگوں کو ایک اچھا میسج دیتے ہیں. نعت خوانی ہوتی ہے، کوئی غیر شرعی افعال نہیں ہوتے عرس شریف کے اندر. دریا شریف کا یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بات یاد رکھیں. الحمدللہ تعالیٰ اس خانقاہ کے اندر کبھی بھی آپ کو غیر شرعی کوئی افعال آپ کو نظر نہیں آئیں گے. باقی سارے جو کہا کر ساری زندگی گزاری ہے. باقی آپ کا جو تعلیمی سلسلہ ہے تو جہاں تک میری معلومات ہے تو حضرت بابا جی صاحب دریا شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حدیث پاک کا درس دیا تھا. ساری اپنی جو اولاد کی، کل میرے اپنے چاچو ہیں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے، ساری آپ کی جتنی بھی اولاد ہے نا تو آپ کو حضرت بابا جی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دورہ حدیث کروایا ہے. حدیث پاک کا علم آپ نے اپنے والد صاحب سے ہی پڑھا ہے. اور باقی آپ اس طرح نا کہ ان معاملات کے اندر بس صوفیانہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے، دلوں کو صاف کرنے والی، سادی سادی جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے جو بنیادی اصول ہوتے ہیں. اپنا دل صاف رکھیں، غیبت کسی کی نہ کریں، کسی کو پریشان نہ کریں، لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، لوگوں کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، مخلوق خدا کی خدمت کریں. بس یہ سادی سادی جو دین کا خلاصہ ہیں، جو دین کا خلاصہ ہیں، یہی باتیں آپ کرتے ہیں. باقی اس طرح تعصب کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، تعصب کرنے والے ہر مکتب فکر کے اندر ہوتے ہیں، اپنے بھی، پرائے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے پیچھے سب ہوتے ہیں. تو ان کی کوئی دنیا نہیں ہوتی. یہ دنیا کے اندر بھی خائب اور خاسر ہوتے ہیں، اور آخرت بھی ان لوگوں کی بس اللہ تعالیٰ معافی کرے بری ہوتی ہے. تو کبھی اس قسم کی کوئی بات سنیں، کسی بات کے اوپر یقین نہ کریں. آپ کی زندگی بالکل اوپن زندگی ہے، بالکل اوپن آپ کی زندگی ہے. اور اس کے علاوہ چند باتیں اور بھی ہیں. بہرحال چلو اس طرح نا کہ پھر ان کے کچھ خاندانی جو معاملات ہوتے ہیں نا تو پھر اس طرح آپ کی جو آل اولاد ہے، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے اور جو رشتہ دار عزیز ہیں، تو اس طرح یہ کچھ تھوڑی سی اس طرح پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ ہماری رشتہ داری بھی ہے. تو یہ اس طرح پھر سوشل میڈیا کے اوپر پھر بحثیں چھڑ جاتی ہیں. تو جو باتیں آپ کے کام کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو آخری میرا آپ لوگوں کو پیغام یہ کہ پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ ان لوگوں کی زندگی پڑھیں یا سنیں تو بجائے اس کے کہ آپ دائیں بائیں چلے جائیں اور سرور محسوس کریں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. آج تم لوگ کہتے ہو نا کہ دیکھو فلاں شخص ہے، اس کی گاڑی کے ٹائروں کو بھی لوگ چومتے ہیں، اس کے مسجد مدرسے لوگ خود بناتے ہیں، اس کے نام کے اوپر لوگ چینل بناتے ہیں، اس کا نام کہیں پر آپ جہاں پر چلے جائیں، دنیا کی کسی ملک کے اندر، کراچی چلے جائیں یا دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں، وہاں پر بھی ان کا نام لے لیں تو لوگ تعظیم کے ساتھ جھک جاتے ہیں.
تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا ہے، تو جو ان کی صفات ہیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی ولیوں کی آپ تعلیمات سنیں، ولیوں کا آپ ذکر سنیں تو ان تعلیمات کے اوپر عمل کریں، اور ان کی جو خوبیاں، ان کی جو زندگی، وہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ بھی اس رتبے کے اوپر پہنچ جائیں۔ یعنی اس کے قدم کے اوپر آپ بھی قدم رکھیں نا، یہ تو نہیں کہ سن کے ایک کان سے نکالے اور دوسرے کان سے بات کو ختم کر دیا، نہیں۔ ہر شخص کے دل کے اندر میں آپ کو بات بتاؤں، کم سے کم درجہ یہ ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر اتنا خوف خدا کا ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ نظریہ رکھیں گے، یہ آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، تو پھر آپ کے اعمال تبدیل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی چھوڑے اس سارے بادشاہوں کو، یہ دیکھیں کہیں پر کیمرہ لگا ہوتا ہے نا، وہاں پر اوپر لکھا ہوتا ہے خبردار آپ کیمرے کی نگاہ کے اندر ہیں، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً آپ جھک جاتے ہیں، بالکل اپنے آپ کو کپڑے بھی سیدھے کر لیتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کے آپ شریف بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار آپ کو کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم برے کرتوت کرتے ہو میں جانتا ہوں، میری نگاہوں کے سامنے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اعمال دیکھتا ہے، اس کے رسول بھی، مؤمنین بھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یا نہیں کرتے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، آپ جھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والی ذات ہے، سمیع بصیر ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہمارا ایک ایک قدم ہے، دل کے خیالات تک اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، تو اس سے ہم خوف نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو جذب کریں، یہ دل کو سکون بھی دیتا ہے، دل کو تقویت بھی دیتا ہے، لیکن یہ سن کر آپ اپنی زندگی کے اندر جو کمزوریاں، ان کمزوریوں کو دور کریں اور ان کی اتباع کریں۔ چلو اذان مل گئی، اللہ تعالیٰ بس عمل کی